ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور سب کے رسول ہیں۔ درختوں نے آواز پہ لبیک کہا اور آ گئے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو اپنا رسول مانا۔ آئیے ایک واقعہ، غالباً آپ اس کو بار بار سنتے ہیں لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ہو سکتا ہے کبھی شاید اس کا آخری پوائنٹ چھوٹ جاتا ہے۔ آج میں نے اس کو بہت غور سے کتابوں میں تلاش کیا اور میں اپنی مراد تک پہنچ گیا۔ حضور سب کے رسول ہیں، حضور سب کے رسول ہیں۔ اب نباتات کے بعد پھر باری آتی ہے جانوروں کی۔ حضور جانوروں کے بھی رسول ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دیکھیے حدیث میں جگہ جگہ پر بظاہر کبھی کبھی الفاظ کا اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ راوی کے دیکھنے کا انداز اور مشاہدے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے روایتوں کے اندر۔ اور جو اہل علم ہیں وہ روایات کے الفاظ کے اختلافات کو جانتے ہیں۔ حدیث میں اختلاف اور تضاد نہیں ہوتا، راوی کے مشاہدے میں تضاد ہوتا ہے تو وہ اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اہل علم اس کو جانتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں وہ کبھی کبھی روایات مختلف سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، یہ کیسی آ گئی۔ لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گلستان کے اندر چمن میں الگ الگ قسم کے پھول رہتے ہیں۔ تو نے مالیوں کے پاس پھول دیکھے، کبھی تو نے چمن کی سیر نہیں کی۔ جس دن تو چمن کی سیر کرے گا تو پتا چلے گا مالی کے ٹوکرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گلستان کے پھولوں کی بہار ہی کچھ الگ ہے۔ تو جس نے علم کے گلستان کی سیر کی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ روایات کی کیا کس طرح سے شان ہوتی ہے، ایک ایک روایت کو کئی راوی کس طریقے سے اپنے انداز کے موتی پیروتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سب کے رسول ہیں، حضور جانوروں کے بھی رسول ہیں۔ حیرت ہے، رسول کو جانوروں نے بھی مانا اور پہچانا۔ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک جنگل سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، اچانک اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آواز آئی، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کا بھی اگر کوئی مسلک اور مکتبہ فکر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اہل سنت و جماعت ہوگا۔ یعنی ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے یہاں انگریزوں کا کوئی مسلک اور مکتبہ فکر نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو ورگلایا جا سکتا ہے لیکن جانوروں کو آج تک کوئی ورگلا نہ سکتا۔ جانوروں کو لوگ خرید تو سکے ہیں کاٹنے اور پیٹنے کے لیے، لیکن جانوروں کا عقیدہ لوگ نہیں خرید سکے، اس لیے کہ جانوروں کو پیسوں کی کوئی لالچ نہیں، جانوروں کو کوئی ہوس کی لالچ نہیں، جانور کو کوئی دولت کی لالچ نہیں، جانور کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا تو اس کو نام و نمود کی بھی کوئی لالچ نہیں، نام و نمود کی بھی کوئی لالچ نہیں، اس کو ایک ہی لالچ ہے، خدا نے مجھے جس سے پیار کے لیے پیدا کیا میں نے تو بس پیار ہی کرنا ہے، کیونکہ سب کے سب کچھ ہے، میرا تو ان کے سوا اور کون ہے۔ تو جانور تھا وہ، اور اس جانور کو آپ ہرن کہتے ہیں، جس سے آپ کو پیار بہت ہے، محبت آپ کو بہت ہے، اسی لیے اس کی محبت میں آپ مبتلا بھی رہتے ہیں۔ اچھا خوبصورت جانور ہے، بڑا حسین ہے، شاعروں کی غزلوں کا عنوان ہے غزال، غزل کا عنوان ہے غزال، بہت خوبصورت جانور ہے، اس کی آنکھیں بڑی حسین ہے، اس کے چلنے اور چوکڑی بھرنے کا انداز بھی بڑا حسین ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا۔ آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ اس کا مطلب جانور کی بھی فکر یہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری مدد کر، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری مدد کر، کہ اس کو اتنا شعور ہے کہ بے شک مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جب اللہ نے رسول کو مددگار بنا کر بھیجا ہے تو پکارنا رسول کو ہے، اس لیے کہ خدا کی مدد ضرور آئے گی لیکن رسول کے ذریعے سے آئے گی۔ اللہ ایمان دینا چاہتا ہے تو خدا نے ڈائریکٹ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ڈال دیا، بلکہ ایمان دینے کے لیے رسول کو بھیجا، جنت دینے کے لیے رسول کو بھیجا، عنایات دینے کے لیے رسول کو بھیجا۔ اسی لیے تو رسول پاک فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا
دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. اللہ جو جو عطا کر سکتا ہے میں وہ تقسیم کر سکتا ہوں, اور اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے اور محبوب سب کچھ تقسیم کر سکتے ہیں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا میرے اور آپ کے رسول کو. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں, دھیان سے سننا, بڑی عبرت کی باتیں ہیں. حضور سب کے رسول ہیں. جانور نے پکارا, کیا اغثنی یا رسول اللہ, میری مدد کریں اللہ کے رسول. رسول مانا تو پکارا. حیرت ہے, حضور سب کی آواز بھی سنتے ہیں, سب کے الفاظ بھی سنتے ہیں. بولو کیا ہرن مراٹھی بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے یا عربی بولتا ہے, کون سی وہ زبان بولتا ہے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ حضور سے عربی میں گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ آج عربی میں گفتگو کرنے میں حکمت یہ ہے کہ حضور تو سنتے ہی ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, لیکن جو حضور کے ساتھ عربی لوگ ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم حضور کو پکارتے ہیں, ورنہ صرف حضور ہی سن لیتے, اوروں کو نہ سنایا جاتا حضور کی برکت سے. تو یہ روایت کیسے لوگوں کو پتا چلتی کہ حضور کو کسی نے پکارا؟ اور پھر حد یہ کہ جب حضور کو ہرنی نے پکارا, حضور اس کی پکار سن کر وہاں تشریف لے گئے. کون بیان کر رہا ہے؟ راوی بیان کر رہے ہیں. حضور اس جنگل میں تشریف لے گئے اس کے پاس. مطلب یہ ہے, اشارہ یوں مل رہا ہے کہ جو نبی کو پکارتا ہے نبی اس کی مدد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, یا نبی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ آنا جانا تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. خدا کی عزت کی قسم, اگر تم مومن ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. نبی یہ پاک تمہاری اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, وہ ہمارے بہت قریب رہتے ہیں. یہ اللہ ہمارے اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے لیے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور اپنے نبی کے لیے کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور گئے اور جا کر کے دیکھا کہ ہرنی جال میں پھنسی ہوئی کھڑی ہے اور اس کے قریب ایک شکاری سو رہا ہے. ایک شکاری سو رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنا دکھڑا بیان کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں اور مجھے شکاری نے قید کر لیا ہے, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں, یا رسول اللہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آؤں گی. میرے بچے بلک رہے ہوں گے اور میں ان کو بتا بھی دوں گی کہ میں جو ہے حضور سے وعدہ کر کے آئی ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے 5 گھڑی کا ٹائم دیتا ہوں, یعنی تجھے 5 گھڑیاں دیتا ہوں. یہ گھڑی نہیں, ایک ٹائم کی مقدار ہے جس کو گھڑی کہتے ہیں, ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ شب گھڑی آ گئی. حضور نے فرمایا کہ میں تجھے 5 گھڑی کا ٹائم دیتا ہوں اور تو واپس آ جانا. حضور علیہ السلام اس کو آزاد کر رہے تھے, ایسے میں اس کی آنکھ کھل گئی. کس کی؟ شکاری کی. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ اور کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بعد میں بتائیں گے کون ہے, کر یہ رہے ہیں کہ یہ شکار میں پھنس گئی اور اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا, میں مدد کے لیے آیا ہوں. اور اس کے 2 بچے ہیں, وہ غار میں ہیں, یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آئے. وہ ہنسنے لگا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ ہرنے بھی باتیں کرنے لگی ہے. تو گویا کہ فرمایا گیا وہ اور لوگ ہیں جن سے ہرنے باتیں نہیں کرتی, یہ عام بشر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا پیغمبر ہے, تو ان سے ہرنے باتیں کر رہی ہے. اور حضور نے فرمایا دیکھو اس کو جانے دو, یہ مجھ سے وعدہ کر چکی ہے واپس آئے گی اور یہ ضرور واپس آئے گی. میں نے اسے 5 گھڑی کا ٹائم دیا ہے, یہ بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئے گی. اس نے کہا اگر واپس نہ آئی تو ذمہ دار کون؟ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ گیا ہوا شکار بھی واپس آیا؟ حضور نے کہا وہ اور شکار ہوتے ہیں جو واپس نہیں آتے, یہ ہم بھیج رہے ہیں یہ واپس آئے گی. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے واپس آئے گی؟ حضور نے کہا جب تک واپس نہیں آئے گی میں ضمانت کے طور پہ بیٹھا ہوں, یہ واپس نہ آئے تو آپ مجھے لے کر چلیں, جو
چاہے میرے ساتھ کریں، قربان چاہیں، یہ میرے نبی کا جگر ہے کہ ایک ہرنی کے لیے ضمانت کے طور پہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں۔ ذرا اندازہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔